بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹریکل وائرنگ ٹیوٹوریلز کی ایک اور منفرد اور اچھی کلاس۔ سو یہ پیرلل سرکٹ میں کرنٹ اس میں اس کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ اس میں فرق آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ وولٹیج جو ہے نا وہ پیرلل سرکٹ میں ہر جگہ سیم پایا جائے گا اور کرنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ پایا جائے گا، ڈفرینٹ، اور وہ بھی لوڈ کے مطابق ہوگا، یعنی اگر کسی جگہ یا کسی سرکٹ پر لوڈ زیادہ ہوگا تو لیکن آج کا کلاس تو سیریز کنیکشن کے بارے میں، تو سیریز کنیکشن کے بارے میں ہم بات کہتے ہیں جس میں کرنٹ کی گزرنے کی راستہ ایک ہوتی ہے، اور اگر یہ راستہ ٹوٹ جائے تو سارا سرکٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ سرکٹ تو بیسکلی ہم وائرنگ میں گھریلو وائرنگ میں زیادہ استعمال نہیں کرتے، لیکن اس کی بہت زیادہ فوائد ہے اور جگہ جگہ پر ہمیں اسے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر ہم بیٹری چارجر کو لے لیں یا آپ کسی اور چیز کو بھی اگر ہم طرح کے کیپیسٹر کو سیریز میں کریں تو اس کی، تو اگر ہم رزسٹر کو سیریز میں کر دیں تو اس کی ریزسٹنس کو ہم بڑھا سکتے ہیں۔ تو جگہ جگہ پر اس کا مختلف استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب ہمیں ایک اور سمپلی سرکٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں وولٹیج کو کیا ہوگا اور کرنٹ کو کیا ہوگا، یعنی ایمپیر کو۔ تو سیریز سرکٹ میں وولٹیج ہر جگہ ڈفرینٹ پایا جائے گا، لیکن کرنٹ ہر جگہ سیم ہوگا، یعنی ہر جگہ اگر آپ کرنٹ کو چیک کریں، یہاں پر بھی آپ کرنٹ کو چیک کریں تو یہاں پر بھی آپ کو جو ایمپیر آئے گا وہ سارے سرکٹ پر آئے گا، یہاں پر بھی آئے گا، یہاں پر۔ تو بیسکلی اس سرکٹ میں نے تین بلبوں کو دکھایا ہے، جو ایک 100 وولٹ کا ہے اور 100 واٹ ہے، دوسرا جو ہے وہ 120 وولٹ کا ہے اور 100 واٹ کا بلب ہے، اور تیسرا جو ہے وہ 120 وولٹ کا ہے لیکن اس کی واٹیج 250 واٹ ہے۔ تو اس کا واٹ کم ہے، اس کا واٹ بھی کم ہے، لیکن اس کی واٹیج پہلے دونوں سے زیادہ ہے۔ اگر یہ دونوں کی واٹیج پلس بھی کر لے تو اس کی واٹیج پھر بھی زیادہ ہوتی۔ اس کے بعد جو میں نے سپلائی دکھائی ہے وہ 60 ہرٹز کے، آپ اسے 50 ہرٹز بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو میں نے بلب لگائے ہیں چلے اسے 50 ہرٹز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 50 ہرٹز، اوکے۔ تو یہ سپلائی 220 وولٹس 50 ہرٹز ہے۔ تو 220 وولٹ اس لیے میں نے یہاں پر دی ہوئی ہے کیونکہ یہ بلب سیریز میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر اس کو 100 وولٹ یا 120 وولٹ دیا جائے تو یہ سارے پھر انرجائز بھی نہیں ہوگے۔ اس سرکٹ میں بھی یہ وولٹیج اس کے لیے کم ہے، یعنی اگر یہ کچھ کنزمپشن یہاں کرے گا پھر اس کے بعد یہ ایمیٹر کچھ نہ کچھ کنزمپشن کر لے گا، یا اگر اس کے کوئی کنزمپشن نہ بھی کر لے تو دوسرا بلب اتنا کنزم کر لے گا وولٹیج کو کہ وہاں پر وولٹیج جا ہی نہیں پائے گا اتنا زیادہ۔ سو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر بھی 0 0 0 ہے، یہاں پر بھی 0 0 ہے اور یہاں پر، لیکن اب میں اسے سوئچ کو آن کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اب یہ دو بلب جو ہے وہ انرجائز ہو چکے ہیں، لیکن یہ تیسرا انرجائز نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا انرجائز اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہاں پر وولٹیج ڈراپ اتنا ہو گیا ہے کہ یہ اس میں وہ کرنٹ گزرتی ہے لیکن وہ وولٹیج اتنی کم ہے کہ اس کی پیلیمنٹ کو سرخ نہیں کر سکتی، اس کی پیلیمنٹ کو انرجائز نہیں کر سکتی۔ لیکن ہمارا جو مین پوائنٹ ہے اس میں ہمیں ایمپیر کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایمپیر کیا ہوتا ہے سیریز سرکٹ میں ایمپیر
کی جو خاص صورتحال ہوتی ہے یا ایمپیر اس میں ہر جگہ کیسے پایا جاتا ہے، تو ایمپیر ہمارے ساتھ یہاں پر 0.729 ہے، اور یہاں پر بھی وہ صحیح سیم ایمپیر آ رہا ہے، اور یہاں پر بھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سیریز سرکٹ میں ایمپیر ہر جگہ سیم ہوتا ہے، اور وولٹیج جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وولٹیج کیسے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہم اپنی اگلی ویڈیو ٹیوٹوریل میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے بارے میں ایک ویڈیو میں بناؤں گا انشاءاللہ. تو وہ بھی جلد اپلوڈ ہو جائے گی، اور یہ بھی اپلوڈ کر رہا ہوں. تو میرے خیال سے اس ٹیوٹوریل سے آپ نے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہوگا، کیونکہ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ سیریز سرکٹ میں ایمپیر جو ہے وہ ہر جگہ سیم ہوتا ہے. وولٹیج ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ تو آپ اس سرکٹ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. یہاں پر اس نے کچھ وولٹیج کو کنزرو کر لیا ہے، کچھ یہ وولٹیج لے چکا ہے، یہ کچھ اس کو دیا ہے، لیکن یہاں سے وولٹیج اتنی کم ہو گئی ہے کہ تیسری والی کو اتنے مل نہیں رہی ہے کہ یہ اپنا کام کر سکے. تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹیوٹوریل ختم ہوتا ہے. مزید ٹیوٹوریل کے لیے ہمارے پیج کو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہمارے بلاگ ایڈریس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. خدا حافظ.